الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الحمد للہ والشکر للہ۔ آج افطار کبیر، یوم العید، یوم الانعام، عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حکم ہے جب تم روزوں کی گنتی پوری کر لو تو اللہ کی بڑائی بولو، تکبیریں کہو تاکہ تمہیں ہدایت ملے اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، خود رحمان اور اس کا عرفان ملا۔ یہ خوشی کے دن ان کی برکت سے ہی ملے۔ پورا مہینہ لوگوں نے روزے رکھے اور آج عید منا رہے ہیں۔ یہ یوم انعام ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی عید عطا فرمائے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں ابتدا میں کروں گا، ہر سال کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ پس منظر بھی یاد رہے
اور آگے جو سفر کرنا ہے اس کا بھی اندازہ ہو۔ یہ جو جمع ہونا ہے، اجتماعیت جس کو کہتے ہیں، لوگوں کا اکٹھے ہونا، یہ فطری بات ہے، نیچرل۔ دنیا بھر کی ہر قوم نے اس کے لیے کوئی اوکیزن، تہوار، کوئی موقع، اوقات، دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کسی مذہب، دین، دھرم کو نہیں مانتے، ان میں بھی اجتماعیت کی نمائش ہے۔ کبھی وہ میلے لگا لیتے ہیں، پھر اینیورسریز، جلسے، پارٹیاں، نمائشیں، ایگزیبیشن۔ یہ جو اجتماعیت ہے، لوگوں کا جمع ہونا، جہاں اس کے کچھ فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ مضر اثرات، جن کو نقصان کہتے ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں۔ اجتماعیت کام چاہتی ہے۔ اگر کوئی اچھا مفید کام سامنے نہ ہو، پیش نظر نہ ہو، تو پھر رنگ رلیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، پینا پلانا ہوتا ہے، رشک اور حسد، بد نظری، بدکاری، بلکہ بعض مرتبہ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ دیوالی، دسہرہ، ہولی، یہ مشرکین عرب کے ہاں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسلام صرف منع کرتا کہ دوسروں کے اجتماعات میں نہیں جانا، اور خود کوئی عمدہ نمونہ نہ پیش کرتا، صرف شرکت سے منع کرتا کہ دوسروں کے ہاں نہیں جانا، تو شاید اتنی بات لوگوں کے نزدیک ناکافی ہوتی۔ اسلام نے بہتر اجتماعیت کا تصور دیا اور اس میں مشغلہ بھی مقرر کیا، تاکہ انسانی قلب یعنی دل کی پیاس بھی بجھے اور اجتماعیت کو فائدے والا بنایا جائے، نیکی کی طرف لگایا جائے۔ دوسروں کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم۔ آج کا دن آپ خود دیکھیں، آپ لوگوں نے غسل کیا ہے، پاکیزہ لباس پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، اپنے ظاہر کو بھی اجلا کیا ہے، اللہ کا نام جپتے ہوئے آئے ہیں، ہمدردی ہے، اخوت ہے، اور پھر توبہ ہے، دعا ہے، پاکیزگی ہے، شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر یکساں حرکت، یعنی ایک جیسی ادائیں، ایک ہی عبادت، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ ذات، نہ پات، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک امام کی پیروی کر رہے ہیں، نظم و نسق بھی نظر آ رہا ہے، عبادت کو ہی دوام ہے کیونکہ وہی مقبول ہے۔ یہ منظر آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تمام مسلمان مل کر ایک وسیع کنبہ یعنی خاندان کی طرح ہیں، سب باہم مل کر یگانگت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کو فروغ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ ایک کورس سے گزر کے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک تربیتی پروگرام کے تحت اپنے آپ کو ایک مہینہ مصروف رکھا۔ آج ان کی نئی زندگی شروع کرنے کا دن ہے، ایک مہینے کے بعد۔ وہ تربیت تقویٰ کی تھی، پرہیزگاری کی تھی، نفس کو سنوارنے کی تھی، اپنے اندر روشنی کرنے کی تھی، جس سے گزر کے آئے ہیں۔ اب اس کے عملی دور کا، کہ جو سیکھا ہے پورے مہینے، اب اس کے عملی دور کا آغاز۔ ہم نے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھا، کیونکہ یہ نفس بھڑک اٹھے تو پھر عقل کام نہیں کرتی۔ تقویٰ انسان کو سکھاتا ہے کہ اس نفس کو شریعت کی لگام دے دو، اور وہ لگام مضبوطی والی ہو، ٹوٹنے والی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کا مہینہ، گرمی کا موسم،
کراچی شہر میں بھی اور بعض جگہ بہت زیادہ گرمی، پانی سامنے ہے، ستھرا ہے، ٹھنڈا ہے، کھانا موجود ہے، حلال ہے، مگر ہمیں روزہ پیارا تھا، ہمیں اللہ کی رضا پیاری تھی، ہم نے روزے کی حالت میں اس پانی کو نہیں پیا، اس کھانے کو نہیں چکا۔ خواہشات پر قابو پانا، کنٹرول کرنا، اسی کو کمال کہا گیا۔ طبعی تقاضے، طبیعت کے تقاضوں پر شریعت کے تقاضے غالب کر دینا، یہی ایک انسان کا وہ مرتبہ کمال ہے کہ جب وہ ایسا کر لیتا ہے پھر وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ یہ پرہیزی فکر رمضان نے ہم میں اجاگر کی، نمایاں کی۔ یہ ترقی کا زینہ ہم نے جہاں سے شروع کیا۔ اب کیا ہوتا تھا، روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی اس سے جھگڑے، حدیث نے سکھایا روزے دار کو کہ تم سے کوئی جھگڑے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میں جھگڑنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح انسان کو کوئی شے بہکائے تو وہ یاد رکھے کہ میں مسلمان ہوں۔ روزے میں یاد تھا کہ میں روزے دار ہوں، کوئی ہمیں بہکائے تو یاد رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمانی کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس رہنا، تو اپنی روحانیت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمانی تقاضوں کی تکمیل کرنی ہے، زندگی کو منظم کرنا ہے، بے ترتیب نہیں رکھنا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام، لیکن سمجھ لے کوئی تو یہی سب کچھ ہے۔ ہمارا دین ہماری بہتری چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر خوبیاں چاہتا ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کو علم دیا گیا، شعور دیا گیا، سمجھ دی گئی۔ کورونا وائرس نے آپ کو قید تنہائی میں رہنا سکھایا۔ خوف تھا کس کا؟ وائرس کا۔ میں اگر عوام کے اندر رش میں، اجتماع میں، ہجوم میں جاؤں گا، مجھے کہیں جراثیم نہ پکڑ لے، کسی دوسرے سے مجھے وہ جراثیم منتقل نہ ہو جائیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بند رکھ لیا، دفتری کام چھوٹ گئے، کاروبار چھوٹ گئے۔ تو ہم نے یہ جو قید تنہائی، اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، برت بھی لیا۔ روزے میں ہم نے کھانا پینا چھوڑا تھا، جنہوں نے اعتکاف کیا انہوں نے ملنا جلنا بھی چھوڑا، مگر انہوں نے جو سیکھا، کیا ہم نے اس لاک ڈاؤن سے سیکھا؟ اس لاک ڈاؤن نے ہمیں نہیں بتایا کہ اصل خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اے انسان، کورونا لگے نہ لگے، موت تب بھی آنی ہے، تو اللہ سے تعلق ایسا کر لے کہ موت تو آئے مگر تو پھر بھی نہ مرے، مر کر بھی نہ مرے۔ کیا مطلب؟ تیرے اندر اتنی خوبیاں ہوں کہ لوگ تو سمجھیں کہ مر گیا، تجھے نئی زندگی مل جائے، وہ زندگی مل جائے جو ختم نہیں ہونے والی۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھیں، اور اس کو جس نے بھی سمجھ لیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے، ان کے غلاموں نے ہمیں اس دینی تقاضوں کے مطابق عمل کر کے بسر کرنا سکھا دیا، مگر ہم آج اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال، میں حدیثیں سنانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ اعلان ہو گیا کہ اسی کورونا کے ساتھ آپ کو جینا پڑے گا، ڈینگی وائرس آیا ختم نہیں ہوا، برڈ فلو آیا ختم نہیں ہوا، کانگو وائرس آیا ختم نہیں ہوا، چل رہا ہے، کہیں سست ہو گیا، کہیں کچھ، اور اگر یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ کورونا ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا،
تو آپ بچاؤ کے ساتھ جئیں گے یا بے ترتیب ہو کے جئیں گے؟ لازمی بات ہے، ہر سمجھدار آدمی کہے گا کہ میں احتیاط کروں گا اور احتیاط کے ساتھ جیوں گا۔ تو جب کورونا کی اتنی پابندی ہو سکتی ہے، رب کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دین کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایمان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر کہے پرہیز کر لیتے ہیں، رب فرماتا ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ روزے کی حالت میں تنہا میں کمرے میں اکیلا، پانی میرے سامنے، یا میں واش روم میں ہوں، کلی کرتے ہوئے 2 گھونٹ پی جاؤں، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں، مگر میں وہاں بھی احتیاط کرتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا رب صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ آگے پیچھے نہیں دیکھتا؟ تو وہ تربیت مل گئی، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہم تو عید کی رات ہی بھول جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو بتائیے، ہماری یہ غفلت، ہماری یہ سستی کیا ہمیں کامیاب کرے گی؟ نہیں۔ میں اور آپ اب دیکھ لیں، اجتماعات میں ہمارے مسلمانوں نے ننگے سر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے مسجد میں جاتے تھے، اہتمام کرتے تھے ٹوپی پہن کے جانا ہے، نہیں پہنتے۔ وزیروں سفیروں کو تو چھوڑے نا، ان کو تو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں، مگر ہمارے لوگ احترام کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ ان سے کہو کہ جی کیوں ننگے سر نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھی ننگے سر؟ پھر صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ہم دین کے احکام کو ہلکا لینے لگ گئے، ہم نے شرم حیا غیرت چھوڑ دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے محبتیں منہ موڑ گئیں، روٹھ گئیں، ہم سے برکتوں نے منہ موڑ لیا۔ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، مگر جیسی گزارنی چاہیے ویسی نہیں گزار رہے۔ میں عید کے دن آپ کو یہی پیغام دوں گا، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جانا ہے، اور جہاں جانا ہو وہاں کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کیا چاہیے، کیا کام آئے گا؟ وہاں ایمان کام آئے گا، اچھے عمل کام آئیں گے۔ وہاں آپ کا پیسہ کام نہیں آئے گا، نہ آپ لے کے جائیں گے۔ ہاں، اس پیسے کو اگر دنیا میں اچھا خرچ کیا ہے تو اس کا آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہم تو جھوٹ بول کر کمانے میں، منافع نفع خوری میں جس طرح ہمارا حال کے ناجائز حد تک چلے جاتے ہیں، اس کرونا وائرس میں بھی ہم نے کوئی شرم نہیں کی، ڈرے نہیں۔ مجھے وہ لوگ بھی اذانیں دیتے نظر آئے گھروں میں، اعلان ہوا تھا نا اذانیں دو وبا دور ہوگی، تو وہ بھی اذانیں دیتے نظر آئے جو سارا دن چور بازاری کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کو لوٹتے رہے، وہ بھی اور ان کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ حرام کی وجہ سے یہ وائرس آیا ہے۔ تو خود کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے نہ سیکھا۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، جو اس کو کما لیتا ہے، اچھائی سے اس کو گزار لیتا ہے، اس کے لیے اگلا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا اگلا سفر کیسے گزارنا ہے۔ آئیے آپ کو احادیث سناؤں۔ آپ نے اتنی بات سن لی، یہ پیغام تھا۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، میرے آقا کریم نے فرمایا جو عیدین کی راتوں کو قیام کرے گا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے۔ عید الفطر کی جو رات گزر گئی اور آگے عید الاضحیٰ کی رات، یہ بڑی مبارک راتیں، اس کا نام لیلۃ الجائزہ تھا۔ پورے مہینے اگر سستی کی تھی تو پورے مہینے کی سستی کے باوجود اس رات میں رو پڑتا، جاگ کر اللہ کے حضور جھک جاتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ تو یہ اتنی بڑی راتیں، آپ نے حدیث بھی سن لی، قیامت کے دن لوگوں کے خوف سے دل مر رہے ہوں گے، جو ان راتوں میں اللہ کے لیے جاگے گا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا۔ اس بہانی اس میں روایت موجود،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں جاگنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مومن سال میں 5 راتیں ایمان کے ساتھ جاگ لے، نیکی کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ وہ 15 شعبان کی رات، 15ویں شب، جس کو آپ شب براءت کہتے ہیں، ایک۔ دوسری عید الفطر کی رات جو گزر گئی، 2۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی رات۔ اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے، تو 8ویں یعنی 7واں دن گزار کے 8ویں شب، 8واں دن گزار کے 9ویں شب، اور 9واں دن گزار کے 10ویں شب، 3 وہ راتیں اکٹھی۔ اور عید الفطر کی رات اور شب براءت جو مومن جاگے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں حدیث اور ابن ماجہ میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو 1، 3، 5 یا 7 کھجوریں، طاق عدد، جس کو انگلش میں آڈ کہتے ہیں، دوسرے کو ایون کہتے ہیں، اردو میں آپ طاق کہتے ہیں، یا عربی کے حوالے سے 1 یا 3 یا 5 یا 7 کھجوریں کھا کے تشریف لے جاتے۔ عید الاضحیٰ میں کچھ کھا کے نہیں جاتے تھے، نماز پڑھا کر آ کر قربانی کا گوشت، وہ کلیجی جو بھون کے دی جاتی تھی، اس کو لوگوں نے آدھا روزہ مشہور کر دیا، عید الاضحیٰ میں آ کے کھاتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی، یعنی اس عید کی نماز کی نہ اذان ہے نہ اقامت، تکبیر بھی نہیں ہے۔ اس عید کا نام ہے عید الفطر۔ فطر کے حوالے سے فطرہ، فطرانہ، صدقہ فطر اس میں واجب ہے۔ اس عید کے دن آواز، کوئی واجب کے معنی بتائے؟ پوچھ رہا ہوں، ضروری کہیے، سب کہہ دیں، کیوں کہلوا رہا ہوں، یاد ہو جائے آپ کو۔ آپ کے اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کے کپڑے اچھے، آپ کا لباس، آپ کا انداز سواری، مگر کتنے ہوں گے جن کے پاس یہ نہیں ہوگا؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ خوشی کا موقع آیا ہے نا، تو جو ذرا کمزور ہیں ان کو بھی شامل کر لو۔ کس طرح کہ عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد نہیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ یکم رمضان سے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک یہ صدقہ فطر ادا کر دیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ روزے کی حالت میں منہ سے کوئی نامناسب بات نکل گئی، لغو کلام ہو گیا، اس کی صفائی ہو جائے گی۔ غریبوں کو مل جائے گا، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے، کچھ کھا سکیں گے، کچھ پہن سکیں گے۔ اور اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوں گے، قبول ہونا تو دور کی بات ہے، پیش بھی نہیں ہوں گے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے۔ تو یہ ہر صاحب نصاب، ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ تھی مال پر، صدقہ فطر ہے افراد پر۔ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ اپنے گھر کے ہر فرد، چھوٹے بڑے، ہر ایک کی طرف سے دیں گے۔
اپنی حیثیت کے مطابق. عام آدمی جو زیادہ نہیں کماتا، مناسب حد تک مگر صاحب نصاب ہے، اس کے لیے 2 کلو 50 گرام آٹا، نصف سا، پورا 2 کلو بھی دے دے تب بھی جو مناسب آپ کے ہاں قیمت کا آٹا ہوتا ہے 125 روپے بتایا گیا. کچھ لوگ 100 روپیہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 50 روپے کلو مل جاتا ہے، اگر وہ 100 روپیہ دیتے، ورنہ 125 روپے. آپ کے ہاں کچھ بہتری ہے، آپ چکی کا آٹا لیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، اچھی ڈشیں بنتی ہیں، تو آپ وہ عام آدمی والا نہیں دیں گے، آپ 4 کلو جو کی قیمت دیں گے. وہ تقریباً 320 روپے بنتی ہے ایک آدمی کی. اللہ نے اور نوازا ہے، زیادہ مال دیا ہے اللہ نے، تو پھر آپ 4 کلو کھجوروں کے حساب سے اس طرح آپ دیں گے. اور زیادہ نوازا ہے 4 کلو کشمش کے حساب سے دیں. اور زیادہ خوشحال ہے تو 4 کلو پنیر کے حساب سے دیں. وہ تقریباً 3500 روپے بنے گا. اس میں بھی اضافہ کریں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو آپ کے لیے ثواب بھی زیادہ ہوگا. یہ صدقہ فطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود کہ صدقہ فطر واجب کیا گیا، مال پر نہیں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا مگر صاحب نصاب ہے تب بھی فطرہ ادا کرنا ہے. صحیحین میں حدیث موجود، صحیحین کا مطلب بخاری اور مسلم میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد میرے آقا کریم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. فجر سے لے کر عید تک اور عید سے لے کر بعد تک مسجد میں کوئی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھی. جن پر جمعہ ادا کرنا واجب ہے ان پر عید کی نماز بھی ادا کرنا واجب. میں امتحان نہیں لوں گا، صرف یاد دلاؤں گا. عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے. خود ہی سوچ لیجئے کتنے ہیں جو فجر پڑھ کے آئے ہیں. ہم فجر کا وہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ وہ فرض نماز ہے. عید کے لیے بہت تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر ذرا دیر سے ادا کرتے تھے، عید الاضحیٰ جلدی ادا کرتے تھے کیونکہ اس کے بعد قربانی ہوتی ہے. یہ آپ نے کچھ بیان سن لیا. اب میں آپ کے سامنے محبت کی وہ بھی حدیثیں ہی سنا رہا ہوں، لیکن محبت کی بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا. روزہ دار پورا مہینہ روزے رکھ کر عید کی صبح پاک صاف ہو کر جب عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ دیا جائے اس مزدور کو جس نے کام پورا کیا، جس نے محنت پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا. روزے کو کبھی آپ نے سمجھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں ہے نا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں. یہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں، اگر واقعی آپ روزے کو سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا بیان کی. کسی کی 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، 1400 گنا، روزے کی نہیں بیان کی.
روزے کے لیے کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور دوسری اس کی قراءت اجزا بھی۔ اب معنی کیا ہوگا کہ میں اس کی جزا دوں گا، اور دوسرا معنی یہ ہوگا میں خود اس کی جزا ہوں۔ کیا مطلب؟ روزے دار کو خدا مل جاتا ہے۔ کچھ آپ اگر غور کریں کہ یہ روزہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ روزے دار ہیں نا، عید پڑھنے آئے ہیں، تم نے کہا ان کو پوری مزدوری ملنی چاہیے، تو گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اے عیدگاہ میں آنے والو، عید پڑھنے کے لیے آنے والو، مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہارا ہر سوال آج پورا کروں گا۔ یہ انعام ہے، یہ کرم ہے۔ فَيَقُولُ يَا عِبَادِي لِي صُمْتُمْ وَلِي صَلَّيْتُمْ انصرفوا مغفوراً۔ عربی الفاظ آپ نے سن لیے، معنی نہیں سمجھ آیا تو آئیے وہ بھی سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے نماز پڑھی، اب نماز پڑھ کے بکھرو گے تو بخشے ہوئے جاؤ گے۔ کتنی مہربانی ہے، کتنی عطا ہے۔ اور اللہ کا اعلان کہ مجھ سے آج کوئی بھی مانگے گا میں ضرور عطا کروں گا۔ فرشتے مقرر ہو گئے ہیں ہر گلی کے کنارے پر، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے مگر وہ کھڑے ہوئے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجو، نکلو، الی رب کریم، اپنے رب کی طرف جو بہت کریم ہے، یعطی الجزیل ویغفر الذنوب، نکلو اپنے رب کی طرف، وہ کریم ہے، تمہیں عطا فرمائے گا جزا بہت بہترین، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ فرشتے اعلان کر رہے ہیں ہر گلی میں، صبح سے وہ ندا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جس راستے سے جاتے تھے عیدگاہ، تھوڑا سا راستہ بدل کر واپس آتے تھے۔ اس کی بہت سی حکمتیں، ایک تو یہ کہ تکبیر پڑھتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، جتنے ذرے پتھر سن رہے ہیں آپ کے گواہ بن رہے، وہ کل قیامت کے دن کہیں گے یہ بندہ ہمارے پاس سے یا اللہ تیرا نام پکارتے ہوئے گزرا تھا۔ دوسرا، لوگوں کی خبر گیری، زیادہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کا حال معلوم ہو جائے۔ میرے آقا جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے ایک کم سن بچہ کھڑا رو رہا تھا۔ عید کے دن آقا کی نظر پڑی، آپ اس کے قریب چلے گئے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آج عید کا دن ہے، بچے تیار ہو رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کی ہچکیاں اور تیز ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ضرور اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، وہ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، مجھے کھلانے پہلانے والے نہیں ہیں۔ در یتیم آقا نے جب اس کا یہ بیان سنا، آپ عیدگاہ نہیں گئے، اس بچے کو لے کے گھر آ گئے، سیدہ سے فرمایا اس کو تیار کرو، حسنین کے کپڑے اس کو پہناؤ، میں اس کو لے کر مسجد جاؤں گا، عیدگاہ جاؤں گا۔ جب وہ تیار ہوا، میرے آقا نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ سیدہ تیری ماں بن جائے؟ جن کے ماں باپ زندہ تھے وہ تمنا کر رہے تھے کاش آج ہمارے ماں باپ نہ ہوتے، ہم پر اتنی مہربانی ہوتی۔ حضور نے ہمیں تلقین فرما دی،
خوشی کے موقع پر کمزوروں کو نہیں بھولنا چاہیے. اگر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکیں, انہیں کوئی ایک لقمہ دے سکیں, تو ہمارے لیے کتنی سعادت ہے. میں اب آپ کے سامنے ایک اور منظر رکھنا چاہتا ہوں. ہر قوم میں خوشی کے تہوار یا عید ہوتی ہے. عید کے ویسے تو اصل معنی لوٹ کر آنے والی, چونکہ یہ بار بار لوٹ کے آتی ہے, اعیاد اس کی جمع. آپ لوگ جو ویزے لگواتے ہیں نا, تو اس پہ ریٹرن جو ویزا ہوتا ہے اس کو عودہ کہتے ہیں, وہ بھی اسی سے بنا ہے. دوسرے اس کے معنی خوشی کے ہیں. ہر قوم میں خوشی کے تہوار. مسلمانوں کی عید کا فرق آپ کو تھوڑا سا ایک نظر اور دکھاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی عید مناتی تھی. کیا کرتے تھے؟ کھانے پکا لیتے تھے, تیار ہو کے بستی سے باہر چلے جاتے تھے. آج کل کی زبان میں آپ پکنک کہتے ہیں. کھلے میدان میں چلے جانا, وہاں انہوں نے ناچنا, گانا, پینا, پلانا, جو ان سے, جس کو آپ خر مستی کہتے ہیں نا, گدھے کی مستی والے حال, کہ وہ بھول جاتے تھے انسان, اپنے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور آ جاتے تھے. قوم گئی ہوئی تھی, اسی دن حضرت ابراہیم نے ان کے بت توڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید, قال موعدکم یوم الزینہ, اس دن حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا. ان کا بھی یہی حال کہ وہ اکٹھے ہوتے تھے, شور کرتے تھے اور ناچ گانا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تو وہ میلہ ان کا وہی تھا, تہوار وہی تھا, مگر اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو کتنے لوگ ایمان لائے. قوم عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. عید کا لفظ قرآن میں کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, آسمان یعنی اونچائی سے ہم پر مائدہ اتار, پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان, تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. اسی خوشی میں آج تک عیسائی اتوار کا دن مناتے ہیں. وہ آج تک وہ مناتے ہیں, لیکن ان کی حرکتیں کیا تھیں, ان کے کام کیا تھے, وہ آپ سنتے رہتے ہیں. آج بھی وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا, کافر کی عید سے شیطان راضی ہوتا ہے, مومن کی عید سے رحمان راضی ہوتا ہے. تو ہم نے یہی کرنا ہے, آج کے رحمان کو راضی کرنا ہے. عید اس کی ہے جس نے اللہ کی رضا پا لی, جس نے رب کو راضی کر لیا. صرف اجلا لباس پہننا عید نہیں, روزے رکھے نہیں, نیکی کی نہیں, عید کی نماز کے لیے جمع ہو گئے تو اس کی کہاں سے عید ہے؟ عید تو اس کی ہے جس نے رب کو راضی کیا ہے. تو بیواؤں کی, یتیموں کی, نادار لوگوں کی دادرسی کرنی ہے, اور قبرستان بھی ہو سکے تو جانا ہے. نہیں جا سکتے تو گھر بیٹھے ایصال ثواب کریں. کبھی وہ لوگ بھی تھے زمین پر عید منا رہے ہوتے تھے, اب وہ قبروں میں ہیں. تو جس طرح ہم مہمانوں کو کھلاتے ہیں تو وہ ہمارے ہیں, پیارے ہیں, تو ہم ان کو ایصال ثواب یعنی تحفے کے طور پر بھیجیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. نوروز آپ نے سنی ہوگی, ایرانیوں کی عید, وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اب ہم نے جو عید منائی ہے, مسلمانوں کی عید پاکیزگی کا بہترین نمونہ ہے. کیا یہ پاکیزگی صرف چند منٹوں کے لیے, 1-1.5 گھنٹے کے لیے, یا ہمیشہ رکھنی ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے. روزے ختم ہوئے ہیں, نمازیں ختم, رمضان گیا ہے, مسجدیں نہیں گئی ہیں. تو ہم صرف رمضان میں مسجد آتے ہیں, سارا سال آنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اور جو لوگ جمعہ کے دن خاص طور پر نہیں آتے, آپ کو شاید اندازہ نہیں, حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے, اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے. اندازہ کریں.
مسلمانوں کی شوکت کا مظاہرہ اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ اور، اس مہینے میں شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ شش عید، شش 6 کو کہتے ہیں فارسی میں، کچھ لوگ اگلے دن سے ہی رکھ لیتے ہیں کہ عادت بنی ہوئی ہے لہٰذا، ورنہ پورے مہینے میں 1 رکھ لیا، پھر 2 دن کے بعد 1 رکھ لیا، 6 دن کے بعد، اس مہینے میں 6 روزے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ فرماتا ہے جو 1 لائے گا اس کے بدلے 10 دیں گے۔ 30 روزے رمضان کے آپ نے 29 ہی رکھے ہیں، گنے 30 ہی جائیں گے، 30 وہ ہو گئے، تو 30 کا اگر 10 سے ضرب دیں تو کتنا ہو گیا؟ 300۔ 6 یہ ملا لیں، ان کو ضرب دیں گے تو 60 یہ ہو گئے۔ تو اگر یہ 6 روزے بھی رکھ لیں تو ایسا ہوگا جیسے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ تو جو محبت والے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جن کو شوق ہے کہ زیادہ ہمیں ثواب ملے۔ تو آپ نے تھوڑا سا پیغام بھی سن لیا، فضائل بھی سن لیے، اور مسلمان اور دوسروں کی عید کا فرق بھی سن لیا۔ اب آپ سے پیار سے صرف اتنا کہنا ہے، اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عید ہو جائے، آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ملیں، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے مل سکتی ہیں؟ ذرا اونچی کہہ دیجئے۔ جب آپ کا یہ جواب ہے اور بالکل صحیح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں مل سکتی، تو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، قرآن کا اعلان ہے اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آج اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ راضی کریں گے تو رب کو، اور رب راضی تو سب راضی۔ آپ جس کو دنیا میں خوش کر لیں، جتنا چاہے خوش کر لیں، اگلے دن ناراض ہو سکتا ہے، گھنٹے کے بعد ناراض ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے مر رہے ہوں اور وہ پرواہ نہ کرے، آپ کو یہ منظر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، مگر میرا رب وہ ہے، میں ایک تھوڑا سا ندامت کا آنسو اس کی بارگاہ میں بہا دوں، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کو راضی کریں جو نعمتیں دیتا ہے، ہمیں ہر حال میں نوازتا ہے، اس رب کو راضی کریں۔ اللہ کرے ہم سب کو سچی عید ملے۔ ایک اور بات، وہ لوگ جو ظلم سہ رہے ہیں، وہ فلسطین کے لوگ ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہوں، وہ ہندوستان کے لوگ ہوں یا عراق، شام، یمن، لیبیا، افغانستان، جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا عید منانے کو؟ ان کا جی نہیں چاہتا ہوگا خوشیاں کرنے کو؟ میں اور آپ اگر ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا، عید کے دن تحفے دینا باہمی، یہ بھی حضور کا فرمان، آپس میں تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگا ہو، کوئی آپ کو ایک پھول بھی دے رہا ہے محبت سے، وہ تحفہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ بکرے کا پایا، جس کو کہتے ہیں نا بھنا ہوا، سڑا ہوا، وہ بھی کوئی دے تو آپ اس پہ برا نہ مناؤ، اس نے آپ کو سوچا تو ہے، آپ کا خیال تو کیا ہے، لایا ہے جو اس کی حیثیت۔ تو ہمارے ہاں رشوت دینے کا تو بہت رواج ہے جی، آفیسر کو پہنچاؤ، سسرال میں پہنچاؤ، ادھر پہنچاؤ، لیکن ہم غریبوں کو، ناداروں کو، کمزور رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ دن عید کا دن ہے، اس میں وعید کو بھولانا نہیں۔ وعید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ڈر سنایا گیا کہ عید مناتے ہوئے جو ہمیں ڈر کی باتیں سنائی گئی ہیں ہم وہ نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔
کوشش کی مسجد انتظامیہ نے آپ کے لیے آسانی کی، نمازوں میں سہولت کی، بار بار مسجد میں اسپرے کرایا، گیٹ لگایا، اس میں ہزاروں روپے کی دوائی روز ڈالی تاکہ لوگ جو آئیں ان کو تھوڑا سا سہولت رہے۔ اصل ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہم سے خدمت ہو سکی وہ کی۔ تراویح بھی پوری ہوئی، بلکہ رات بھی تراویح پڑی تھی تو بعد میں اعلان آیا۔ اب وہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں جی اصلی چاند نکالا ہے انہوں نے یا کوئی اور چاند نکالا؟ وہ عالم دین ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ۔ حالانکہ ہندوستان میں عید نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ میں عید نہیں ہے، امریکہ کے کچھ حصوں میں عید نہیں ہے، وہ کل عید کریں گے۔ بہرحال جو اس کی گواہیاں ملی اس کے مطابق اعلان ہوا، تو مسجد میں آپ کا پورا انتظام، جمعے بھی ہوئے، مگر جس طرح ہر سال ہوتے تھے آپ لوگوں کا تعاون بھی ملتا تھا۔ مسجد کی آمدنی کچھ نہیں تھی، آپ کا تعاون ہوتا ہے۔ اس سال آدھے سے بھی کم، پچھلے سال کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرائے گا، خیال رکھیے گا۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے رزق اور آسان کرے اور اس میں کشادگی کرے تاکہ آپ کو خرچ کرنے میں بھی اچھا لگے۔ تو خیال رکھیے گا۔ یہاں خواتین کے لیے ہر مہینے چاند کی 2 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو ظہر اور عصر کے درمیان درود شریف کا حلقہ ہوتا ہے۔ 1.5-2 گھنٹے کی محفل، صرف خواتین درود پڑھتی ہیں اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ سینکڑوں کی تو شادیاں ہو گئیں، سینکڑوں کی نوکریاں لگ گئیں، جو بھی، کیونکہ درود چیز ایسی ہے ہر کام اس سے بنتا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی، تو وہ بھی یہاں ہوتا ہے۔ اپنی خواتین کو بھیجا کیجئے، اس میں شرکت کیجئے۔ ہر جمعے کو یہاں خواتین کے لیے اوپر گیلری بنی ہے درس سننے، آپ بھی آئیں، ان کو بھی لائیں۔ اور اس کے علاوہ تعلیم کے، لڑکیوں کی تعلیم کا بھی ہے، اور اب آگے جو تعلیم کا پورا بن رہا ہے سلسلہ 2 منزلوں میں، جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کے لیے اسکول کی بھی تعلیم ہوگی، دینی بھی تعلیم ہوگی۔ میرے بھائی حامد ربانی صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد وہ شروع کر لیں گے۔ جو بھی اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی تجاویز ہوں، میں نے پورا مہینہ ٹیلی ویژن پر بھی، ریکارڈنگ میں بھی، لائیو بھی ڈیوٹی دی ہے، اور روزانہ 1.5 سے 2 گھنٹہ لوگوں سے رابطہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ، وہ بھی رکھا ان نوجوانوں کے تعاون سے خدمت کی ہے۔ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو معاف کر دیجیے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن دی چاہتا ہے گلے ملنے کو، اب کیا کریں؟ کرو نہ یا نہ کرو، الٹا پڑھ لیں اس کو۔ تو آپ لوگ احتیاط برت لیں۔ کیوں کہ یہ بیماری ابھی موجود ہے اور وہ چاہتے ہیں، حالانکہ زبردستی کسی بھی بیمار کو لے جائیں اسپتال میں، وہ کورونا میں ڈال دیتے ہیں، شاید ان کو اس کے پیسے ملنے ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن حالانکہ محبت تو یہی کہتی ہے مصافحہ کریں، گلے ملیں، لیکن آپ احتیاط کر لیجئے گا، ایک دوسرے کو فاصلے سے سلام کر لیجئے گا، دل سے تو ملے رہیں۔ اگر گلے نہیں پڑ رہے ہیں تو دل سے تو گلے مل لینا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ باقی اور آپ کے لیے اسی طرح یہاں درس قرآن کا سلسلہ جمعے اسی طرح رہیں گے، 5 وقت کی نماز۔ اب جمعۃ الوداع تھا، لوگ بہت زیادہ آ گئے، جس طرح آ جائے اب فاصلہ نہیں ہو سکتا، ورنہ نشان لگے ہوئے آپ نے دیکھا۔ تو اب عید کا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ سب جائیں تو بخشے ہوئے جائیں، آپ گھروں میں جائیں تو سب کے سب اللہ کی رضا پانے والے بن کے جائیں، اور اللہ ہمیں پھر رمضان عطا فرمائے۔